السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہر دن ہر گھنٹے ایک نیا شہاب پیدا ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگی یہ بات کہ شہاب کے بعد کچھ حضرات اور نکل چکے ہیں، جیسا کہ ایک حضرات تو یہ بھی حج یاترا پر نکل چکے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی ویزا ہے، نہ کوئی میپ ہے، نہ کوئی پرمیشن ہے، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بیچارے حج کے لیے نکل چکے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص یہ بھی حج یاترا پر نکل چکے ہیں، اور ان کے پاس بھی نہ کوئی ویزا ہے، نہ کوئی پرمیشن ہے، نہ کوئی پاسپورٹ ہے، اور نہ ہی کوئی پلان ہے، بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ تو کیا شہاب کے نقش قدم پر چلنا، جس طرح یہ حضرات چل رہے ہیں، اور آنے والے کچھ دنوں میں اور بہت سے شہاب پیدا ہونے والے ہیں، تو کیا یہ تمام کام شریعت کی نظر میں جائز ہے؟ کیا شریعت کی نظر میں ان حضرات کو ایسا کرنا چاہیے؟ حالانکہ شہاب پیدل حج کے لیے نکلے، انہوں نے پرمیشن بھی لی ہے، ویزا بھی لیا ہے، ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، ان کے پاس ہر ایک ایسی چیز ہے جو ان کے لیے جانے کے لیے صحیح تھی، اور ان کے لیے کوئی پریشان کرنے والی بات نہیں تھی۔ تب بھی علماء کرام نے بہت ساری باتیں ان کے اوپر کی، عوام نے بھی بہت ساری باتیں ان کے اوپر کی، اور علماء کرام نے یہ بات بھی کہی تھی کہ بھئی انہوں نے اچھا نہیں کیا، اس طرح انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو دیکھیے، علماء کرام کی جو نگاہیں ہوتی ہیں وہ آنے والے زمانوں کے مسائل پر بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شہاب کے بعد اور حضرات بھی نکلیں گے یا نہیں۔ ابھی شہاب کا پیدل حج کا سفر چل ہی رہا ہے، ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اور ان کے پورا ہونے سے پہلے ہی کچھ اور نئے شہاب پیدا ہو چکے ہیں۔ تو کیا یہ حضرات دین پر اتنا عمل کرنے والے ہیں کہ دین کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ پیدل چل کر حج کرنے جانا ہی رہ گیا؟ کیا نماز اور دیگر فرائض جو ہیں، جو گھر والوں کے اہل و عیال کے اخراجات ہیں، کیا وہ ضروری نہیں رہ گئے؟ کیا دین صرف جذبات کا نام رہ گیا؟ اب ان حضرات کو دیکھ لیجئے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، شرعی لباس وہ نہیں ہے، اگر شریعت کی نگاہ میں دیکھا جائے تو وہ شریعت کے پابند بھی نہیں ہے، لیکن بس پیدل حج کے لیے نکل چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کیا شریعت صرف پیدل حج کرنے کا نام ہی رہ گیا؟ کیا شریعت صرف جذبات کا نام رہ گیا؟ اگر چلیے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کے دل میں، آپ کے اندر اتنا تکڑا جذبہ ایمانی پیدا ہوا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ صرف جذبات کا نام دین ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی سنت کو، صحابہ کرام کی سنت کو، قرآن و احادیث کے احکام کو سائیڈ میں رکھ دیا جائے، صرف اپنے جذبات پر عمل کیا جائے؟ کیا صرف اب اسی چیز کا نام دین رہ گیا ہے؟ ارے نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دین سمجھانے کے لیے بھیجا، اور پھر نبی علیہ السلام کے بعد خود نبی علیہ السلام یہ فرما کے گئے کہ بھائی میرے بعد میری صحابہ کرام کی اتباع کرو، وہ آپ کو دین کی صحیح راہ دکھلائیں گے۔ تو کیا کسی صحابی نے بھی جذبات میں آ کر ایسا قدم اٹھایا جو شریعت کے خلاف یا نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف؟ تو ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس طرح جذباتی کیوں بن رہے ہیں؟ حالانکہ جذبات صرف دین کا نام، دین صرف جذبات کا نام نہیں، قرآن و احادیث اور نبی علیہ السلام کی سنت اور ان کے اشارات پر عمل کرنے کا نام دین ہے، اور جذبات کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین صرف نبی علیہ السلام کی سنت میں منحصر کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو فالو کرتے، تو ہم نبی علیہ السلام کو کیا فالو کرتے؟ ہم تو شہاب کو آج کل فالو کرنے لگے ہیں، حالانکہ شہاب ہی کا معاملہ ابھی اٹکا ہوا تھا، انہی پر باتیں چل رہی تھی، عوام کی زبانوں پہ، ذہنوں میں نئے نئے سوالات آ رہے تھے، اس کے باوجود اب یہ اور حضرات نکل پڑے ہیں۔ تو ان حضرات کا اس طرح حج کرنا کہ ان کے پاس پرمیشن بھی نہیں، ویزا بھی نہیں، میپ بھی نہیں ہے، راستہ بھی نہیں ہے، اور دیگر جو ضروریات ہو سکتی تھی وہ بھی مہیا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ نکل چکے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے،
اللہ تعالیٰ کے واسطے میں تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ دین نبی علیہ السلام کی سنت کا نام، قرآن و احادیث پر عمل کرنے کا نام ہے، جذبات کا نام نہیں ہے، اور کسی بھی دنیاوی شخص کو فالو کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو میری درخواست، میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس بات کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔